السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 18 تا 22 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں دو انبیاء علیہم السلام کے مختصر واقعات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کی تربیت فرمائی کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ تبلیغ کی، دعوت دی، جماعت کی تیاری کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی، تو آپ کو بھی ایک لمبا عرصہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور پھر 1000 سال کے حوالے سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سسٹم غالب کیا وہ 1000 سال تک دنیا میں غالب رہا۔ آپ قومی انقلاب لے کے آئے، بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھی، اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت کیسر اور کسریٰ 2 بادشاہتیں تھیں۔ صحابہ کرام کے دور میں وہ شکست انہوں نے تسلیم کر لی، شکست کھا گئے۔ صحابہ کرام نے فتح حاصل کی، اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام غالب کیا، اور وہ 1000 سال تک دنیا میں غالب رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ نے بھی اپنے دور میں اعلیٰ فلسفی پیش کی لیکن لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وقت کے ظالم نمرود سے بادشاہ تھے، وہ مرعوب تھے، اور ان کے سماجی نظام کی تو تشکیل ہے وہ ٹھوس نظریات کی بجائے بت پرستی پہ تھی اور اوہام پرستی پہ تھی۔ اس لیے دونوں جماعتوں نے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سچی جماعتیں ہیں، اور آپ کے مقابلے میں جو جھوٹے لوگ ہیں جن کی فلسفی بھی غلط، جن کی سوچ اور نظریات بھی غلط اور عمل و کردار بھی غلط ہے، تو یہاں مقابلہ ہوتا ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج مزید دلائل سے آگے ہمیں سمجھایا کہ یاد رکھیے یہ جتنے جھٹلانے والی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں، وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلائے گئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو پہلی جتنی امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ جیسا کہ ابھی نوح علیہ السلام کی بات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی کہ ان کے دور میں اتنے جو اولو العزم اللہ کے نبی ہیں ان کو جھٹلا دیا۔ اب اصول کیا ہے؟ نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟
وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنا کام پورا کیجئے، آپ کا کام دعوت ہے، آپ کا کام اعلیٰ نظریے کو پیش کرنا ہے، اس پر جماعت کی تیاری ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کام پورا کیا ہے۔ جماعت سازی کا جو دور ہے، مکی دور، بڑا کٹھن دور ہے، مشکلات کا دور ہے، لمحہ بلمحہ ہر قدم بقدم آپ کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا ہے، جماعت کی تشکیل کرتے رہے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھانے کے لیے اقوام کو اللہ دلائل سے بات سمجھاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا دیکھتے نہیں ہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ اس کو دہراتے ہیں۔ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان پر غور نہیں کرتے۔ آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ غور کر لو، سوچ لو کہ اللہ رب العزت زمین کے اندر ایک چیز کو پیدا کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم جتنی ہماری غذائی چیزیں ہیں، 6 ماہ کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں اور پھر دوسری فصل آ جاتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کون ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ اسی طرح انسان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان بھی اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ دوبارہ اس کو پیدا کر دیں گے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ رب العزت پر بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ غور تو کیجئے، اپنی ذات پہ غور کیجئے، اللہ کی مخلوقات پہ غور کیجئے، غذائی چیزوں پہ غور کیجئے، تو جس طرح جو اللہ شروع کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اور دلائل، قل سیروا فی الارض، ان سے کہیے کہ زمین پہ چلو پھرو، فانظروا، بس دیکھو، کیف بدأ الخلق، کس طرح شروع کیا اللہ نے پیدائش کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ رب العزت دوبارہ ان کو اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس پر بھی تو غور کرو، اپنی ذات کو چھوڑ کے دوسری چیزوں پہ غور کر لو اور چل پھر کے دیکھو، اس کائنات میں چل پھر کے دیکھو کہ کیسی کیسی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ پیدا کر دیں گے۔ اور پھر یہ جو قدیر کا لفظ ہے، قدیر صفت مشبہ ہے، جس کا مطلب ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور قدرت کاملہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی جو قدرت ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکیلے ہی اتنے پاورفل ہیں، قدرت والے ہیں، آل ان آل ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ یعذب من یشاء، اللہ عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ویرحم من یشاء، اور رحم کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العزت انسانی سوسائٹی کے اندر
جو اللہ کی رضا اور خوف چاہتے ہیں، جو اللہ کی سچی جماعتوں کا ساتھ دیں گے، انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائیں گے۔ اور یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، درس میں یہ گزارش ہم نے کی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی حسنات کو بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جو ان کی سیئات ہوتی ہیں اللہ ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یعذب من یشاء، اور جو جھوٹی جماعتیں ہیں، جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، دکھ پہنچایا اور اعلیٰ فلسفی کو اختیار نہیں کیا، وہاں پہ اللہ رب العزت ان کو سزا دیں گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں۔ اللہ رب العزت کو تم دنیا میں یا آخرت میں، زمین میں، آسمان میں، کسی جگہ پر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ جواب ہے ان ظالم طاقتوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑی پاورفل سمجھتی ہیں، طاقتور سمجھتی ہیں، اور پھر اللہ کے نبیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی جماعت کا مذاق اڑایا گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو غریب، یتیم، مسکین، بڑا کچھ کہا گیا، اور جتنی تکلیفیں معاشی اعتبار سے، عملی اعتبار سے پہنچا سکتے تھے ساری پہنچائیں، جانی اعتبار سے پہنچا سکتے تھے وہ بھی پہنچائیں۔ تو بظاہر وہ متکبر ہو گئے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دیکھو ان کا اللہ اگر بڑا مضبوط ہے، جس اللہ کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ عذاب کیوں نہیں لے کے آتا؟ اللہ رب العزت سے عذاب کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے زمین و آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ عارضی سطح پہ آپ کو جو موقع دیا گیا ہے، ڈھیل دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھے عاجز کر سکتے ہو، تم جو چاہو کرو گے۔ ہاں، وقتی طور پہ جو چاہتے ہو وہی کرتا ہے۔ جب ظلم غالب آتا ہے، جھوٹ غالب آتا ہے، تو جھوٹی جماعتیں بھی غالب آ جاتی ہیں اور بڑی خوش ہوتی ہیں، وہ سچی جماعتوں کو تکلیف پہنچا کے بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رکھو دنیا میں، آخرت میں، اس زمین پر اگر کوئی مددگار ہے تو وہ اللہ ہے۔ وقتی طور پہ جو تم چاہو کر لو، کیونکہ اللہ نے سچی جماعتوں کی آزمائش بھی لینی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ آزمائش آئے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستقل آزمائش میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ استقامت، صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، سچی جماعتوں کا شعور اور ان کی جد و جہد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔